تھرڈ غلط ایٹیٹیوڈ، لیونگ ان پاسٹ. کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے. انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے، ماضی میں وہ بڑے خوش تھے، ماضی میں جو ہے وہ بہت لائق تھے، ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے. لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی، زندگی سٹریس لے کر آئی، تو اب وہ چیز نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے. تو بجائے کہ وہ یہ انالائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، انسان زخمی ہو جاتا ہے، جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروتھ رک جاتی ہے، بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں، وہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ ماضی میں تو میں ایسا تھا، پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں. تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو پاسٹ سے نکلنا ہے، کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے. پاسٹ آیا چلا گیا، اچھا تھا الحمدللہ، برا تھا الحمدللہ، جو بھی ہوا ہو گیا. تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر، اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ، باہر دیکھ، لک ایٹ دا اسکائی، کلاؤڈس کو دیکھو، دیکھو گرینری، دیکھو بادل، دیکھو کتنی خوبصورت دنیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے، ایک ہی طرف دیکھی جائے. تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو، کیا ہو گیا، ایک طرف کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہے ایسا کھڑکی میں؟ تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے؟ تو جب کہتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مری ہوئی مکھی تھی. تو میں اتنا حیران ہوا، میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے، باہر بھی تو دیکھو نا. اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری نظر وہ مری ہوئی مکھی پہ ہے. بس وہ مری ہوئی مکھی کیا ہے؟ ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ. حالانکہ ہمارے ارد گرد ماں باپ موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، کتنا اچھا موسم اللہ تعالیٰ کئی بار فراہم کرتے ہیں، ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں. لیکن نہیں، آف کورس وہ مکھی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو وہ ہمارا ماضی ہے. تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا، ادروائز کھڑکی کے اس پار نظر کیسے آئے گا؟ تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے، ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا، میں وہ تھا، اب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. غلط سینٹینسز ہیں. نمبر 4، ہتھوڑا، ریجڈ ہونا، غلط ایٹیٹیوڈ. بہت سے لوگ بہت سخت ہوتے ہیں، ریجڈ ہوتے ہیں، پرنسپلس کے سخت نہیں. وہ تو چلو اچھی بات ہے، انٹیگریٹی ہونا، پرنسپلس پکے ہونا. ریجڈ سے مراد ہے ہر ایک کو جج کرنا، تھوڑی سی بات پہ غصہ شو کر دینا، تھوڑی سی بات پہ رشتہ داریاں توڑ دینا، بات بات پہ ناراض ہو جانا، اور ایسا ناراض ہونا کہ کسی کو معاف ہی نہ کرنا، معاف کرنے کی سکت ہی نہ ہونا. تو دے آر ویری ریجڈ ان لائف، دے آر اسپینڈنگ لائف ان اے ویری ریجڈ وے. جہاں جاتے ہیں توڑا گراتے ہیں، جہاں جاتے ہیں توڑا گراتے ہیں. ایسے لوگ بھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ریجڈ بندہ کبھی زندگی میں نہیں چل سکتا. زندگی میں چلنے کے لیے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، زندگی میں چلنے کے لیے کمپرومائز ہونا چاہیے، زندگی میں چلنے کے لیے انا کو بھی توڑنا پڑے گا. ادروائز مسئلے آئیں گے، پھر جب مسئلے آئیں گے تو پھر ظاہر ہے رونا بھی آئے گا. اینڈ لاسٹ، ہز فالٹ، ہر فالٹ، دیر فالٹ، ناٹ می. بلیم گیم کرنا، غلط ایٹیٹیوڈ. بجائے کہ اپنی مسٹیک دیکھنے کے، اور یہ جگرا ہے، یقین کریں کریج ہے یہ کہ اپنی مسٹیک دیکھو. اصل جگرا یہ ہے کہ اس سے پہلے کسی کے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں جھانکو. لیکن یہ بڑے کم لوگوں میں جگرا ہوگا، آئی ایم ٹیلنگ یو. بٹ جو یہ کر لے گا وہ پھر دیکھے گا کہ وہ کہاں جاتا ہے، کدھر گرو کرتا ہے. بٹ ہم کیا کرتے ہیں، نہیں اس نے یہ کر دیا، میں اچھا خاصا جا رہا تھا، اس کی طرف سے ہو گیا، اس کی طرف. اور میں حیران ہوں ہمارے معاشرے میں جو بندش کا کانسیپٹ ہے کہ فلانے نے بندش کر دی. رشتہ تو ہو رہا تھا، منگنی تو ہو گئی تھی، وہ کسی نے بندش کرا کے توڑوا دی. آپ کو پتا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ بندش ہے وہ کتنا بڑا کلیم کر رہا ہے؟ وہ اصل میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دے رہا تھا، اصل میں اللہ نے دینا تھا مجھے ہی، لیکن وہ کوئی گندا مندہ جادوگر بیٹھا ہوا تھا، اس نے پتہ نہیں کچھ پڑھا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ رک گئے. نعوذ باللہ. یہ ہے ہمارا عقیدہ. کیا ایک انسان اللہ کو روک سکتا ہے کچھ دینے کے لیے؟ لیکن ظاہر ہے ہم بندش پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم تقدیر پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی بس لکھا ہی یہ ہوا ہے، کیا کریں. تو کتنا غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ کیسے اوپر جائیں گے جو اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے، اپنے پوٹینشیل کو دیکھ ہی نہیں رہے، اور ہر چیز دوسروں پہ ڈالی آ رہی، دوسروں پہ ڈالی آ رہی. وہ ایک زبردست واقعہ بھی ہے نا کہ ایک باس نے، پتہ نہیں فرضی واقعہ ہے کہ کیا ہے، لیکن واقعہ بڑا اچھا ہے. ایک باس نے کیا کیا کہ ایک دن اپنے سارے امپلائیز کی ٹیبل پہ ایک خط رکھا، اور اس خط میں لکھا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے آپ زندگی میں پیچھے رہتے تھے، جو آپ کے خلاف سازشیں کرتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا جنازہ ہے، آپ آ جائیں، اس کا چہرہ دیکھ لیں آ کے. اس نے ایڈریس بھی لکھا. اب ہر بندہ پہلے تو بڑا افسردہ ہوا کہ یہ کیا ہوا، پھر خوش بھی ہوا، کہتا اچھا وہ ہوگا. ہر ایک کے ذہن میں اپنا دشمن آیا.
کہ وہ ہوگا, اس کی وجہ سے ہوگا. اب جب سارے وہاں پہنچے تو کفن تھا, اور کفن کے نیچے وہ شخص تھا جس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی. تو باری باری سب نے آ کے کفن کو دیکھا. جب کفن کا وہ کپڑا ہٹایا تو اندر شیشہ تھا, اور ہر ایک کو اپنی شکل نظر آئی. تو باس نے انہیں یہ کہا کہ وہ شخص مر چکا ہے جو آپ کو ترقی سے روکتا تھا, اور وہ آپ خود ہیں. انسان خود اپنی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو نہیں گرا سکتا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. صرف آپ کی سوچ آپ کو روکتی, صرف آپ کے قدم آپ کو روکتے ہیں. ورنہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو ڈر پھر کس چیز کا ہے. اس لیے یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑ دیں, فلانے نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا. although I understand کبھی کبھی لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں, ان کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ بلیم کرنا چھوڑ دیں, آپ اپنے آپ کو دیکھیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی غلط ہے, اس کو بھی ہمیں چھوڑنا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہم کریں گے تو ہم خود دیکھیں گے کہ اچانک سے ہمارے اندر یہ اسٹرینتھ کہاں سے آ گئی ہے. اوکے, جیسے یہ بہت کمزور تھا, بٹ دین ہی گاٹ دی اسٹرینتھ اچانک سے. تو آپ خود دیکھیں گے آپ میں اسٹرینتھ آ جائے گی غلط ایٹیٹیوڈ چھوڑ کے.